اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہ سورہ لقمان کی کچھ آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ میں پہلے لقمان علیہ السلام یا لقمان کی توڑی جو ہے وہ تعریف کر لوں کہ وہ کون تھا۔ اس کے بارے میں 3 مختلف رائے ہیں۔ یہ ایک حبشی تھا۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق مدینہ سے تھا، لیکن یہ رنگ سے کالا تھا اور اس وقت ہر کالے رنگ والے کو حبشی کہا جاتا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ عاد و سمود کے اولاد میں سے تھا۔ یہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اور اس کی مجلے بہت زیادہ لکھے گئے تھے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب لوگوں سے ملتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے، تو وہاں ایک کیمپ میں ایک آدمی سے ملا، تو اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو جب اس کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھی اس قسم کا ایک دعوت ہے۔ تو اس نے کہا کون سا دعوت ہے، مجھے بتاؤ۔ تو اس آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی مجلہ لقمان پیش کیا جس میں کچھ باتیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو اس نے کہا یہ بہت بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن میرے ساتھ اس سے اچھی باتیں بھی ہیں، اور پھر اس نے قرآن کی کچھ آیات اس کے سامنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقمان کی وصیت اس قرآن میں اس بنیاد پر رکھی کہ لقمان کو اس زمانے میں مشرکین مکہ بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کو ایک معلم، ایک جاننے والا، ایک معروف آدمی کے طور پر جانتے تھے، اور اس کی ہر بات پر بہت یقین کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس عقیدے کی بنیاد پر لقمان کی اس وصیت کو اور اس نصیحت کو لا کے قرآن کا حصہ بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے ایک آیات میں، یہ بہت اہم آیات میں نے اس کو چھوڑا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اس آیات میں سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت شکر عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آتینا لقمان الحکمت، کون سا حکمت؟ ان اشکر للہ، کہ آپ اللہ کے ہر وقت میں شکر ادا کیا کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا شکر کیا ہوتی ہے۔ شکر یہ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے حالاتی شکر اور ایک ہے الفاظی شکر۔ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ شکر الحمدللہ، یہ الفاظی شکر ہے، یہ کلماتی شکر ہے، اور ایک ہے حالاتی شکر۔
حالات شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی شکر کے حالات میں ہو، اس کے ہاتھ اور اس کی اوسان اور اس کے ہر اندام اور ہر عضو اللہ کی طرف مائل ہو۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے نا کلمہ استغفار، اور ایک آدمی کی پورے جسم استغفار کے حالات میں ہو۔ ایک ہوتا ہے الحمد للہ، کلمہ حمد۔ اس طرح ہمارے حالات اگر اس میں وہی چیز نمایاں نہیں ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ ہم اس حالات کے ساتھ مواقف نہیں ہے، ہمارا زبان صرف اس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لقد آتینا لقمان الحکمت، اور وہ حکمت کیا تھی؟ ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک آدمی کی 2 آنکھیں ہیں، اس کو اس نعمت کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک آنکھ ضائع ہو جائے تب اس کو پتہ چلتا ہے۔ کسی کی کان میں درد نہیں ہوتا، اس کو اس نعمت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں درد شروع ہو جاتے تب اس کو پتہ چلتا ہے۔ کسی کی بیوی زندہ ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ مر جائے تب اس کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اولاد کا، ہر نعمت جو ہے اللہ کی، اس وقت تک اس کی ہمیں یعنی فرق نہیں معلوم ہوتا جب وہ ہم سے چھینا جاتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کی شکر ادا کرنا یہ سب سے بڑی نعمت بھی ہے، اور اس میں بڑی حکمت بھی ہے۔ ایک حکمت اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی سکون سے ہوتا ہے۔ کیا ہوگا کل، کیا ہوگا اگر مجھ سے یہ چھینا جائے گا تو کیا، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ ڈپریشن کا سب سے بڑا مرض جو ہے اس کی کوئی علاج نہیں ہے۔ جتنی بھی میڈیسن دیے جاتے ہیں نا سائیکاٹرسٹ، وہ ان کو اس وقت سے نکالنے کے لیے اس کو انستھیزیا اور وہ گولیاں دیتے تاکہ یہ سو رہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس یہ نہیں، جب تک وہ آدمی خود اس سے نکلنا نہیں چاہتا۔ میں ایک سائیکاٹرسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ ہپناٹسٹ بھی تھا اور سائیکاٹرسٹ بھی تھا، بہت زبردست اور قابل، ایک دیندار قسم کا آدمی ہے۔ اس نے ایک عورت سے بات کی کہ میں آپ کو جو میڈیسن دے رہا ہوں نا، یہ میڈیسن کوئی کام نہیں کرتا جب آپ کے اندر والا انسان اس ڈپریشن سے نہیں لڑتا۔ میں آپ کو وقتی طور پر اس سے نکال رہا ہوں۔ وہ جو اندر والا انسان ہے وہ کیا ہے؟ وہ شکر اور ضمیر کے مادوں سے بنا ہوا ایک چیز ہے جس کو شکر کہتے ہیں۔ جو آدمی شکر کرتے ہیں نا وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شکر والی حکمت پر وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر ادا کی میری، اس نے اپنے لیے شکر ادا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس پر احسان کر دیا، یعنی اپنے نفس کو اس مخمصے سے، اس اضطراب اور پریشانی سے نکال دیا، کیونکہ وہ شکر کے حال میں۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک بات کی تھی، یہ جو جب آدمی گناہ کر جاتا ہے نا تو گناہ کا اثر جسم پر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی اس کی رونگٹیں کھڑے ہو جاتی ہے، اس پر پسینہ آ جاتا ہے، وہ ایک حالت سے دوسری حالات میں چلا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس انسان کے اعضاء حالتی ذکر میں ہوتے ہیں۔ جب وہ گناہ کر جاتا ہے وہ حالتی ذکر سے ان کے سارے اعضاء نکل جاتے ہیں، اس لیے وہ پریشانی اور اضطراب کے حالت شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے اور آنسوں کی جو ڈراپ نکل جاتے ہیں نا وہ اس کو صاف کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں میرا دل ہلکا ہو گیا۔ ہلکا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اس اعضاء کو واپس شکر کے حالات میں اور ذکر کے حالات میں آئی۔ جب اس نے توبہ کر دیا پھر میں اطمینان محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ، اس نے اپنے نفس پر احسان کیا، میرا کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے انکار کر دیا میری نعمتوں سے اور میری خدائی سے اور میری ربوبیت سے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو غنی ہوں، لا پرواہ ہوں، حمید جس کی بہت سے لوگ جو ہیں وہ
زمین اور آسمان میں ساری مخلوقات اس کی حمد کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یہ پہلا نصیحت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ کرتا ہے وصیت کہ بیٹا اللہ سے شرک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ اب کیوں جب آدمی اپنی بیٹی کو کسی چیز کی وصیت کرتا ہے تو اس کو سب سے اچھا لگتا ہے۔ کبھی کوئی انسان اپنے بیٹے کو یہ وصیت نہیں کرے گا کہ تم چوری کر لو، تم زنا کر لو، تم لوگوں کو مارو، یہ کبھی نہیں کرے گا۔ جو چیز اس کو پسند ہے اور جو فی الواقع اچھی چیز ہے تو اس کی وصیت کرے گا۔ تو سب سے پہلے اس زمانے میں وہ کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ لقمان لبنیہ وہو یعظہ، جب وہ وصیت کر رہا تھا یا بنیہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ سے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اب شرک کیا ہے؟ اصل میں شرک کی معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کو دوسرے ماننے والے، دوسرے جس کی بندگی ہم کرتے ہیں، ہم فی العقیدہ بہت سے لوگوں کی بندگی نہیں کرتے لیکن فی العمل ہم اس کی بندگی کرتے ہیں۔ ہم اس کا کہا مانتے ہیں، اس کی بات کو اپنے اوپر سنوارتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آتے ہیں نماز کا ٹائم، ہم اس کو پسی پش ڈالتے ہیں، اس کی بات کو آگے رکھتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آتے ہیں، یہ 100 جو ہے وہ اللہ کے احکام ایک انگریز نے جو ہے وہ لکھ کے پڑھے ہیں کہ جب آپ کسی سے بات کریں اور آپ کا کوئی معاملہ طے ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو لکھ لو، لیکن میں نہیں لکھتا کیونکہ میرے ان کے ساتھ اچھے تعلق ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعلق ہے تب بھی لکھو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا حکم پسی پوچھ ڈالا، تو یہ بندگی کے وہ چیزیں جو ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس کی صریح دلیل یہ ہے کہ ان کی نزدیک شرک فی الواقع ایک بدترین عمل تھا اور آپ اس عمل کو کسی اور کو اس کے عمل میں شریک فرماتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو تم بہت بڑا آدمی سمجھتے تھے، لقمان کو اس نے اپنے بچے کو اس وقت یہ وصیت کی کہ لا تشرک باللہ۔ دوسری بات اس کیوں نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر اس کی دلیل، بیٹے نے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے